اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ نمعہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد صلوات مل کے بلند آواز سے وہ اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات مل کے بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سارے عامل کو بانی اشرا بھائی فیصل حیات بھائی کیسر حیات بھائی منور محسن بھائی اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کی نوکریوں کو قبول و منظور فرما جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما سارے عامل کو میرے اللہ جہاں جہاں محمد وآل محمد کے توسل سے عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے میرے اللہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا کا واسطہ مالک شفاء کلی عطا فرما سارے آمین کو اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے جو مجھے یاد ہے جو مجھے یاد نہیں امکان کی مالکن تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما تمام دعاؤں کی آخری دعا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارث ہیں میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما صلوات سارے مل کے بلند آواز اجازت ہے جی بات شروع کی جائے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا وہ جو بھائی باہر بغیر کسی مطلب کے کھڑے ہیں بھائی جان اگر وہ مجلس کا حصہ بن جائے تو مجلس کا ماحول مزید بہتر بن سکتا ہے جو جوان باہر کھڑے ہیں بھائی جان اس سے میں گزارش کروں گا کیونکہ آج 10 محرم کا دن ہے تو آج بے مقصد امام بارگاہوں کے باہر کھڑا ہونا اور یہ ہنسنا مذاق کرنا یہ ساری باتیں آج کے دن کم از کم ان باتوں کو سکپ کر دینا چاہیے جو جوان باہر کھڑے ہیں بغیر کسی مقصد کے اصغر بھائی بھی آ چکے ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے وہ خطاب فرمائیں گے اور ان سے پہلے بھائی جان آگے آ جائیے گا ادھر میرے سامنے آ جائیے گا تاکہ مجلس کا ماحول مزید بہتر بن سکے صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں جب تک مجلس کا ماحول بہتر نہیں بنتا تب تک بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں اجازت ہے جی بات شروع کی جائے محمد وآل محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے چونکہ آج 10 محرم کا دن ہے اور بھائی جان میں شروع کرتا مصائب سے شروع کرتا رات آپ کی دعا سے 4-5 جگہ اسلام آباد نوکری کیا اور بالکل مصائب سے شروع کیا اور مولا کی قسم ہے اتنے خوبصورت گریے اتنی خوبصورت عزاداری ہوئی ہے نیٹ پہ ویڈیوز موجود ہیں لیکن مجلس کا بھائی جان ایک ماحول ہوتا ہے وہ ماحول جب تک نہیں بنتا تب تک اس سے پہلے مصائب سے پہلے صرف آج ذاکر کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے آج جتنا بڑا دن ہے نا تو میں مجلس کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بھائی جان صرف ایک جملہ مصائب فضائل کا پڑھتا ہوں ایک جملہ مصائب کا پڑھتا ہوں بلند آواز سے آپ صلوات پڑھ دیں بھائی جان آپ آگے آتے ہیں
مولا حسین بادشاہ کے دربار میں اگر آپ اس دروازے سے چل کے تشریف لیں تو مہربانی کر کے بھائی جان آگے آ جائیں، مجلس کا ماحول مزید بہتر بن جائے گا، کیونکہ اگر جنت کی سیٹیں فرنٹ پہ خالی ہیں تو بھائی جان آگے انسان کو بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ آگے آ جائے، ادھر سے بھائی جان گزر کے میرے پاس آ جائیں، میرے سامنے بیٹھ جائیں۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز ٹائم کیا ہے؟ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے گزارش کیا کہ آج بالکل ہی مختصر وقت ہے، اور میں اس مختصر سے وقت میں اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے در سے انبیاء کو خیرات ملتی ہے۔ توجہ ہے بھائی جان؟ میں بسم اللہ کروں، جس کے در سے ادھر میرے سامنے ہو بھائی جان، انبیاء کو خیرات ملتی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ماحول ہوتا ہے مصائب پڑھنے کے حوالے سے بھی، اور وہ ماحول بھائی جان ذاکر نے نہیں بنانا ہوتا، وہ ماحول بنانا ہوتا ہے آپ نے خود۔ تو جب تک وہ ماحول نہیں بنتا تو ایک جملہ اجازت ہے میں فضیلت کا آپ کو سناؤں۔ بھائی جان بڑی بڑی ہیں کتب آل محمد کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ ولی آیت جاگنا، ایک ہی فضائل کا جملہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد مسائل پڑھوں گا اور میں آپ کو سلام کر دوں گا۔ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ ولی آیت زمین پر نازل ہوئی تو رسول خدا مسجد نبوی کے کونے میں چوکھیاں والوں آیت کا ترجمہ، بھائی جان جتنے جوان بیٹھے ہو منہ سے آپ نے بولنا ہے، آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح امت کو ریت کو مسلمانوں کو سمجھا چکے۔ تو آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سننے کے بعد چند بندے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے۔ کس بندے تک میری بات پہنچے؟ چند بندے مسجد نبوی کے کونے میں جا کے بیٹھے، اگرچہ بات انہوں نے علی کی مخالفت میں کی ہے، علی دی دشمنی چونا گال کی تھی، لیکن ان کے منہ سے بات بھائی جان بڑی خوبصورت نکلی ہے۔ اس پہلے لفظ پہ بولو مجلس کا ماحول اتنا خوبصورت بن جائے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یار اب مصائب پڑھنے کے قابل مجمع ہو گیا ہے۔ بھائی جان جب انہوں نے انما ولیکم اللہ ورسولہ ولی آیت زمین پر نازل ہوئی، آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سننے کے بعد بالکل میں کوئی داد لینے کے موڈ میں کھڑا ہی نہیں، نہ یہ داد لینے کا دن ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں صرف میں ماحول کو بنا رہا ہوں تاکہ ماحول بن جائے، اصغر بھائی آ جائیں وہ پڑھیں انہیں پتہ لگ جائے کہ یار واقعی ماحول بن چکا ہے۔ تو بھائی جان آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سننے کے بعد 10 دن میں نے تھوڑی داد لیا یار آپ سے، مجھے داد کی بالکل تقاضے نہیں ہے، داد کی تمنا ہی نہیں ہے، میں صرف آپ سے دعا لینا چاہ رہا ہوں آج کے دن۔ آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سننے کے بعد چند بندے انکل جی مسجد نبوی کے کونے میں جا کے بیٹھے، اگرچہ بات انہوں نے دشمنی و مرتضیٰ میں کی ہے لیکن بات ان کے منہ سے بڑی اچھی نکل گئی ہے۔ انہیں کہا کہ یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ سبحان اللہ، اتنا ہی بولنا تھا بھائی جان، تو میں بالکل مطمئن ہوں، اگر تو آیت کو مانتے ہیں پھر علی کی ولایت واجب ہے، اگر آیت کا انکار کرتے ہیں تو لانتی۔ دسو بھائی جان جڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دا بھی انکار کرے وہ کی ہوندہ ہے؟ کی ہوندہ ہے؟ لانتی ہوندہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو آیت کا انکار کرتے ہیں تو پھر لانتی، جہنمی، دین اسلام سے خارج۔ اتنا بولیے گا کہ علی کی عالیہ بیٹی آپ کی ضامن بن جائے زبان کی، لانتی، دین اسلام سے خارج۔ انہوں نے کہا بھائی کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے کہ ہم نے علی کو مانا کہ نہیں مانا؟ جاگو یار، کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے کہ ہم نے علی کو مانا کہ نہیں مانا؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ ہو جائے ہم علی کو نہیں مانیں گے، ہم علی کی ولایت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بابا جی یہ فیصلہ کر کے ادھر بیٹھے، فنزل الجبریل علی الارض، فوراً جبریل دھرتی پہ نازل ہوا، اس نے رسول کے ملکوتی پاؤں کا بوسہ لیا، ٹھیک ہے، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا فاکثرہم الکافرون۔ حبیب یہ جان کے دیکھنا چاہتا ہوں جو علی سے خیرات کیسے لیتا، ہاتھ بلند کر کے، حبیب یہ جان کے
پہچان کے، میں پہلے کہہ رہا ہوں میں نے 10 دن بہت داد لے لی، داد نہیں میں لینے کے لیے آج کھڑا ہوا، حبیب یہ جان کے میرا پیغام آپ تک پہنچے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوا چلے جاؤں گا، حبیب یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو چکے ہیں۔ سارے بولو حیدری، سبحان اللہ۔ حبیب یہ جان کے، پہچان کے، ٹائم کیا سن کے، سمجھ کے، پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو چکے۔ کبھی بھی یہ میری نصیحت یاد رکھنا جتنے شیعہ سنی بیٹھے، علی کے دشمن سے ہاتھ نہ ملانا، کیونکہ بابا جی کتے سے زیادہ نجس ہے علی کا دشمن۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں کتے کو جنت دے دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میں کتے کو جنت دے دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ لوگوں کو ان کے ساتھ بغض ہی اتنا ہے، لوگوں نے سرکار ابو طالب کو علی بادشاہ کے بغض میں کافر کہا۔ لوگوں نے سرکار ابو طالب کو ایک ہی بات کرنی اور اس کے بعد میں انہیں مصائب شروع کر دینے۔ سرکار ابو طالب کو کیا کہا؟ سارے بولو، کافر کہا۔ سرکار محمد مصطفیٰ کو غریب کہا۔ اور بھائی جان آپ اس بات کو جانتے، بچہ پہلی بار جب آپ کا کوئی بھی بچہ گھر سے تجارت کی غرض سے جائے، بھائی جان تسی کو کام کرن جان دے ہو تو ماں کی کر دیئے، ماں یہ کر دیئے کہ کوئی ہاتھ تویز بن دیئے، وہ صدقہ وار دیئے۔ جب رسول خدا پہلی بار تجارت کی غرض سے بھائی جان جب جا رہے تھے نا، تو سرکار عمران نے ایک ہاتھ، جناب سرکار محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سیدھے تھے، ایک پاؤں باہر تھا، ایک پاؤں اندر تھا، کہ سرکار ابو طالب نے سرکار محمد مصطفیٰ کی پشت پر اپنے عین اللہ مزاج آنکھوں سے علی لکھا۔ کیا کہنے بھئی آپ کو سنیں، اپنے عین اللہ مزاج آنکھوں سے کیا لکھا؟ علی لکھا۔ کبھی بھی علی سے دشمنی نہ رکھی، کبھی بھی۔ میں پہلے کہہ چکا بھائی جان 10 دن میں نے اتنی داد لی ہے کہ میرے اندر داد لینے کا بھائی جان میں بالکل مطمئن، میں بالکل راضی ہوں آپ سے۔ لو ماحول بن گیا، مجمع بھی کافی اکٹھا ہو گیا۔ چند جملے بھائی جان غربت کے۔ آج 10 محرم کا دن ہے، آج محمد کا گھرانہ اجڑ گیا ہے، آج خیموں کو آگ لگ جائے گی، آج انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے تسبیح گرا دی، عرش کے پہاڑ آپس میں گلے رکھ کے ایک دوسرے سے رو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے واہ حسین، کوئی کہہ رہا ہے ہائے حسین۔ جو بندہ یار ذاکر کا امتحان لینے ہے، آج 10 محرم کا دن ہے، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا، کسی ایک بندے سے میں نے نہیں کہنا کہ بندہ ماتم کرے، ہائے کرے، سینے پہ ہاتھ مارے۔ بھائی جان میں پہلا جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں 2-4 لفظ شہادت نہیں میں پڑھوں گا، میں بسم اللہ کروں۔ بزرگ آنکھوں کو میرا سلام ہے جو نم ہو گئی ہے۔ کسی نے شیخ محمد مہدی سے پوچھا مولا آستہ آستہ میرے ساتھ ہائے کرتے آنا، اکبر کی برچی پہ آپ کی ہائے نہیں نکلی، مولا اصغر کے تیر پہ آپ کی ہائے نکل گئی۔ مہدی سے جب پوچھا نا، حسین رو کے کہتے تو میری نسل سے ہے، تجھے میں بتا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کون سا بندہ خدا دی قسمیں راتی بھیجن اسلام آباد میں ٹھنڈے پانی جملہ آکھیا، پتہ نہیں کتنے بندے منہ تھے ماتم کرتے رہے۔ کہتے مولا پتہ نہیں کون سا بندہ سر مارے گا، کون سا بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارے گا، مولا اکبر کی برچی پہ آپ کی ہائے نہیں نکلی، اصغر کے تیر پہ نکل گئی۔ مولا آواز دے کے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اصغر کے تیر پہ ہائے اس لیے نکلی ہے، اس حرامی نے اصغر کو تیر اس وقت مارا تھا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کی عالیہ بیٹی یار تیرے ہاتھ کو سلامت رکھے، ایک بار ہاتھ سینے پہ مارو یار،
سارے عزادار سینے پہ ہاتھ مارو، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. ایسے ہی ماتم کرتے ہیں نا، کسی بندے کو یار ترلا نہ کرنا پہ. کہتے اس نے حرامی نے اس وقت تیر مارا تھا جب میں اصغر کی گردن چوم رہا تھا. مہدی تجھے پتہ ہے مجھے نہ تو شمر کے خنجر نے مارا، نہ مجھے سنان کے نیزے نے مارا، نہ مجھے حرمل کے تیر نے مارا. تجھے پتہ ہے مجھے کس نے مارا، میں مر کیسے گیا؟ یا بی بی مجھے معاف کرنا، یا ان سب عزاداروں کو ہائے کرنے کی توفیق عطا کرنا. مہدی میں مجھے مارا ہے تو سکینہ کے تماچوں نے مارا ہے. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بی بی آپ کو سلامت رکھے. مجھے مارا ہے تو سکینہ کے تماچوں نے مارا ہے، مجھے مارا ہے تو سکینہ کے تماچوں نے مارا ہے. بھائی جان کوئی مرد کسی مستور کو مارے، جتنی چھوٹی اولاد والے بیٹھے پرسہ یار سارے دینا. آج یار کس خیال میں بیٹھو، آج بھی تمہیں کہنا پڑے گا یار ہائے کرو، ٹھیک ہے. آج تو اگر تمہیں سمجھ نہ بھی آئے تو تمہیں یار ماتم کرنا چاہیے. محمد کا گھرانہ اجڑ گیا، تو آج بھی نفیس بن کے بیٹھا ہوا، آج بھی تجھے کہنا پڑے گا ماتم کر. کوئی مرد انگل کسی مستور کو مارے، اس کا دوپٹہ نہیں پھٹتا. یا پاک سیدہ جو امیر ہے میں اس کے حصے کا خود ماتم کرتا ہوں. کوئی مرد کسی مستور کو مارے، علی کی عالیہ بیٹی کو راضی کرنے کے لیے سر پہ ہاتھ ضرور ماری. کوئی مرد کسی مستور کو مارے، انکل جی اس کا دوپٹہ نہیں پھٹتا. حسین کے مقتل میں شمر نے اتنا زور سے تماچا مارا تھا، سکینہ کا برقع پھٹ گیا تھا. ہائے کر یار، سارے ہائے کرو یار. تمہیں حسین کا واسطہ ہے یار، آج تو ماتم کرنا چاہیے تمہیں. حسین کے مقتل میں شمر نے اتنا زور سے تماچا مارا تھا، سکینہ کا برقع پھٹ گیا تھا. رو کے کہتی ہے سجاد نہ کھانا مانگتی ہوں، سجاد نہ پانی مانگتی ہوں، سجاد نہ رونے کی اجازت مانگتی ہوں. 6 گھنٹے کا سفر کر کے بھائی جان میں آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے آگے ہوں. کوئی ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا، اگر وہ سینے پہ نہ آیا تو علی کی عالیہ بیٹی آپ سے ناراض ہو کر چلی جائے گی. کہتی سجاد نہ کھانا مانگتی ہوں، سجاد نہ پانی مانگتی ہوں، سجاد نہ رونے کی اجازت مانگتی ہوں. سجاد فرماتے پھر کیا مانگتی ہے؟ ایک بار سر پہ ہاتھ ماری ضرور، پھر کیا مانگتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے سجاد شمر سے گئے میرے منہ پہ نہ مارے. آئیو میں صدقہ جانا، کتنا نفیس ہے وہ بندہ جس نے اب بھی ماتم نہیں کیا. سجاد شمر سے گئے میرے منہ پہ نہ مارے، یہ لوہے کا تازیانہ میرے رخسار پہ مارتا ہے، میرے زخموں سے خون نکلنا شروع ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کی عالیہ بیٹی تمہارا پرسہ قبول فرمائے. پاک سیدہ آپ کو اپنے غم میں رونا نصیب نہ فرمائے. کسی نے پوچھا بادشاہ اپنے غموں میں ہائے کرنی چاہیے؟ مولا نے کہا اپنے غموں میں ہائے کرنا حرام ہے، ہائے بنی ہی حسین کو رونے کے لیے. اپنے غم میں ہائے نہ کیا کرو، جب ہائے کیا کرو تو حسین کے لیے کیا کرو. 11 محرم کو انکل جی ایک ایک لفظ میں نے پڑھنا ہے، ایک ایک شہادت کے حوالے سے ایک ایک لفظ، اور میں آپ کو سلام کرتا ہوا چلا جاؤں گا. رات خدا دی قسم بھائی جان جملہ پڑھے ہے قیامت برپا ہوگی. 11 محرم کو علی کی عالیہ بیٹی بہن کو بھائی کو بے کفن چھوڑ کے کربلا کے میدان سے شام کے بازار میں چلی گئی. 13 محرم کو یزید کی فوج کا قافلہ چلا گیا کہ 13 محرم کو عیسائیوں کا یار شرما گرا ہے، سینے پہ ہاتھ مارتا نا. 13 محرم کو عیسائیوں کا قافلہ گزرا، یہ آواز دے کے کہتے ہیں اسے کس نے مارا ہے؟ لوگ آواز دے کے کہتے ہیں مسلمانوں نے مارا ہے. کہتے یہ کون تھا؟ کہتے یہ نبی محمد کا بیٹا تھا. کہتے شرم نہیں آتی؟ مارا بھی خود ہے، اب دفناؤ گے بھی خود، مارا بھی خود ہے. یا بی بی اس بندے کو معاف کرنا جو ماتم نہ کر سکے. کہتے مارا بھی خود ہے، اب دفناؤ گے بھی خود، ہم مسلمانوں تمہیں اس کا جنازہ دفنانے نہیں دیں گے. ایک انگل سے غبار اٹھا، غبار کے پیچھے سے تیرا میرا ہاتھ کڑیوں والا امام ظاہر ہوا. سجاد آواز دے کے فرماتے آپس میں نہ لڑو، میں اس کے خون کا وارث ہوں، میں آ گیا ہوں. 70 عیسائیوں کو مولا کی قسم ہے سجاد نے کلمہ پڑھایا. اب آخری لفظ میں پڑھ رہا ہوں. 70 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کی قبر ادھر بناؤ. اب پاک سیدہ مجھے معاف کرنا،
جملہ میں بڑا سخت پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون بندہ ماتم کرے گا، کون ہائے کرے گا۔ سجاد فرماتے میرے بابا کی قبر ادھر بناؤ۔ قبر کا کہہ کے بھائی جان سجاد سائیڈ پہ بیٹھ گئے کہ 70 عیسائی منہ پہ ماتم کرتے ہوئے سجاد کے پاس آئے۔ سجاد رو کے کہتے ہیں میرے بابا کی کس غربت میں ماتم کر رہے ہو؟ میرے بابا کی بھی معاف کرنا اس بندے کو جو ماتم نہ کر سکے۔ میرے بابا کی کس غربت پہ ماتم کر رہے ہو؟ عیسائی رو کے کہتے ہیں مسلمان بندے کو یار شرم کرنی چاہیے۔ عیسائی رو کے کہتے ہیں ہم تیرے بابا کی غربت پہ ماتم نہیں کر رہے، بس ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ تیرے بابا کے سینے پہ اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا ہے، ہمیں بتا، میں صدقے جاواں بھائی، ہمیں بتا کہ وہ جدا کرنا ہے کہ دفنانا ہے۔ سجاد فرماتے ہیں وہ گوشت نہیں، میرے اصغر کی لاش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ گوشت نہیں میرے اصغر کی لاش ہے۔ جب شام غریبہ گھوڑے دوڑے، اتنی اونچی آئے کری علی کی عالیہ بیٹی تیری ضامن ہو جائے۔ جب شام غریبہ گھوڑے دوڑے، میرا بابا کبھی اصغر کو دائیں چھپاتا تھا۔ کرنا ماتم یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری سوچ سے اچھا گریہ آپ نے کیا ہے، میری سوچ سے اچھا ماتم آپ نے کیا ہے، میں بالکل راضی ہو گیا۔ شمر آواز دے کے کہتا ہے میں بالکل ذہنی طور پہ بھائی جان ختم ہو گیا ہوں۔ شمر آواز دے کے کہتا ہے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نا سارے، آج کے دن کسی بندے کو کہنا پڑے۔ شمر آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کے شہید 72 تھے، یہ سارے 71 کیوں ہیں؟ یار میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانوں گا جس کے پاس ہاتھ ہوا اور اس نے سینے پہ نہ مارا۔ کہتے ہیں 71ویں 72ویں لاش کہاں ہے؟ ایک بغیرت آواز دے کے کہتا ہے پھپھیاں پتھروں کا ماتم کر رہی تھی۔ صدقے پھپھیاں پتھروں کا ماتم کر رہی تھی، حسین اصغر کی لاش بنا رہا تھا۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے مجھے اصغر کا سر چاہیے۔ 70 بغیرتوں نے کربلا کی زمین پہ نیزے مارنا شروع کیے۔ انہوں نے شرما کیوں رہا یار ماتم کرنا، انہوں نے ایک نیزہ ایسے مارا جیسے کسی بغیرت نے اکبر کے سینے میں مارا تھا۔ انہوں نے ایسا نیزہ مارا کہ ایک نیزے پہ رباب کا پھول ظاہر ہوا۔ شمر آواز دے کے کہتا ہے یہ نیزہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اس نے ایک ہاتھ میں نیزہ پڑا، شرما کیوں رہے ماتم کر رہا یار۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا، یہ نیزہ پکڑ کے اس جگہ پہ لے آیا جہاں پہ اصغر کی ماں کھڑی تھی۔ بھائی جان اس نے اصغر کا سر گنجر سے جدا نہیں کیا۔ اب ایک بار سر پہ ہاتھ مارنا تاکہ پاک سیدہ تم سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے اصغر کا سر نوکے سے نیزہ سے اتار کے بھائی جان خنجر سے جدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ماں کے سامنے آ کے اصغر کی گردن پکڑ کے آواز دے کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لاش گھوڑوں کے نیچے، صدقے قریب آتم آخری لفظ میں پڑھ رہا ہوں، لاش گھوڑوں کے نیچے، لاش گھوڑوں کے نیچے۔ ایک منٹ چپ کرنا، ایک منٹ صبر کرنا۔ لاش گھوڑوں کے نیچے، لاش کس کے نیچے؟ گھوڑوں کے نیچے۔ مجھے سیدہ کے زخمی رخساروں کی قسم ہے، جتنے بندے آگے یار بیٹھ گئے ہو تمہیں سیدہ کی مظلومیت کی قسم ہے۔ 10 محرم کا دن ہے، کسی بندے کو کہنا پڑے نہ یہ نہ کہنا پڑے کہ یار آج سینے پہ ہاتھ مارو۔ بھائی جان سجاد فرماتے کہ کربلا کے میدان سے لے کے شام کے بازار تک شمر کے 2 کام تھے۔ جڑا بندہ امتحان لین آیا نا بھائی جان اوندہ میں ضامن نہیں، جڑا بندہ امام زمانہ دی ذات نو راضی کرنا ہے وہ بندہ سر تے ہاتھ ضرور مارے گا۔ سجاد فرماتے ہیں کربلا کے میدان سے لے کے شام کے بازار تک شمر کے 2 ہی کام تھے، یا میری پشت پہ تادیانہ مارتا تھا، یا میری 4 سال کی بہن کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے منہ پہ تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو، غازی کرو کر ماتم کرو یار سارے، بلا عباس کو۔ جب یہ تماچا مارتا میری بہن مجھ سے منہ چھپا لیتی کہ میرا ایک سجاد بچ گیا ہے، اللہ جانے مر ہی نہ جائے، میرا ایک سجاد
سجاد بچ گیا ہے، علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں، حسین شہید ہو گیا ہے، تجھے کہنا نہ پڑے کہ ماتم کر، میرا ایک سجاد بچ گیا ہے، اللہ جانے مر ہی نہ جائے۔ جب آیا ہے نا شام کا بازار، اللہ جانے شمر نے کیسا ظلم کیا، اب منہ پہ ماتم کری علی کی عالیہ بیٹی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ جانے شمر نے کیسا ظلم کیا، میری بہن میرے سامنے آ کے چہرے سے بال ہٹا کے کہتی ہے سجاد دیکھ میرا گوشت ختم ہو گیا۔ کرنا یار ہائے، کرنا ماتم، سجاد نہیں کراں اچھی ہائے کری، سجاد دیکھ میرا گوشت ختم ہو گیا ہے، سجاد دیکھ میری ہڈیاں باہر آ گئی ہیں، اور سجاد میں اتنی زخمی ہو گئی ہوں، اور میں آخری لفظ پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کو چوکیاں والوں سلام کر رہا ہوں۔ جب آیا ہے نا شام کا دربار، ہند آ کے کہتی ہے قیدن اپنا تعارف کروا، 4 سال کی مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، دے آواز دے کے کہتی ہے بادشاہ کی بیٹیوں کے لباس بوسیدہ ہوتے ہیں، دیکھ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں اب وہ بندہ معافی مانگے جو ماتم نہ کر سکے، دیکھ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں یمنی دور ہے، جب اس نے کہا نا یمنی دور ہے میری طرف دیکھنا سر پہ ماتم کرنا، جب اس نے کہا نا میرے کانوں میں یمنی دور ہے، 4 سال کی مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ اپنے کانوں سے بیوی اسے معاف کرنا جو سر پہ ماتم نہ کر سکے، رملہ اپنے کانوں سے در اتار کے دیکھ اگر ان پہ خون لگا ہے تو میرے ہے، صدقے جامعہ بھائی سر سے ماتم کری یار، ایک بار سر سے ماتم کرتا کہ علی دی عالیت ہی تیرے پردے سے دامن بن جائے، آواز دے کے کہتی ہے رملہ اپنے کانوں سے در اتار کے دیکھ، اگر بھائی راتی خدا دی قسمیں اسلام آباد جملہ پڑے ہے قیامت برپا ہو گئی ہے، آواز دے کے کہتی ہے شہزادی نشانی مل گئی ہے، اب در تو پہن لے، جسے وقت کا امام دیکھ رہے وہ بندہ ماتم ضرور کرے، شہزادی نشانی مل گئی ہے، اب در تو پہن لے، بی بی آواز دے کے کہتی ہے نہیں رملہ جن کی چھوٹی اولاد ہے ماتم ضرور کرنا، نہیں رملہ کنڈے باندھ تھے اور ظالم نے در کھینچے، اور میرے کان شرما دورا یار ماتم کرنا، اور میرے کان پھٹ گئے ہیں، اور اب میرے کانوں میں در پہننے کی جگہ جی کرا صدقہ جامعہ بھائی، اب میرے کانوں میں در پہننے کی جگہ نہیں رہی، اور میں کائنات کی واحد مسور ہوں جسے کربلا کے میدان سے لے کے اور شام کے جنگل تک اور شمر جب جاتا تھا منہ پہ تماچا مارتا، صدقے جامعہ بھائی، صدقے جامعہ آخری جملہ، اور اس اگر بھائی ممبر میں آپ کے حوالے کر لگوں، جب سیدوں کا قابلہ سر پہ ماتم کرتے آنا، سر پہ سارے یار ماتم کرتے آنا، تمہیں عالیہ کی چادر کا واسطہ ہے، آخری منٹ مجھے دور میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، سارے عددار سر پہ ماتم کرو، جب شام سے کربلا کا قافلہ آیا نا 2 کلومیٹر باہر، شمر آواز دے کے کہتا ہے سجاد سنا ہے تیری 4 سال کی بہن کو تیرے باپا سے بڑا پیار تھا، سجاد فرماتے ہاں ظالم تو نے ٹھیک سنا ہے، اب بی بی اسے معاف کرنا جو ماتم نہ کر سکے، بی بی اسے معاف کرنا جو پرسہ نہ دے سکے، سجاد فرماتے ہاں ظالم تو نے ٹھیک سنا ہے، پھر یہ آواز دے کے کہتا وہ علیحدہ سواری پہ بیٹھے گی، سجاد فرماتے ہیں کہ 4 سال کی بچی علیحدہ سواری پہ کیسے بیٹھ سکتی ہے، 4 سال کی بچی آواز دے کہتا مجھے نہیں پتا، سجاد وہ علیحدہ سواری پہ بیٹھے گی، آخری جملہ اور میں تجھے سلام کر رہا ہوں، یہ آواز دے کے کہتا وہ علیحدہ سواری پہ بیٹھے گی، لو سجاد نے سورہ رحمان کی پشت کو ناکہ کی تفصیل پہ بٹھایا کہ 4 قدم پہ ناکہ یار ماتم کر یار شرما دورا ہے کہ 4 قدم پہ سارے سے ہاتھ مارو کہ 4 قدم پہ ناکہ چلا کہ کھڑے ہوئے اونٹ سے علی کی بیٹی جوان بندے سر سے ہاتھ مارو یار، علی کی بیٹی زمین پہ گر پڑی، بی بی آواز دے کے کہتی ہے سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، اور سجاد میں داتی کی طرح زخمی ہو گئی ہوں، اور سجاد جی کرا، اور سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، اور سجاد میں داتی کی طرح زخمی ہو گئی ہوں، اور سجاد اس کا جب دل کرتا ہے میرے منہ پہ تماچے، اور میرے منہ پہ لوہے کا دادیا نے